اللہ اذان دے دیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
میں کئی مرتبہ پہلے بھی جماعت کو توجہ دلا چکا ہوں کہ تقوی اور عقل کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ یہ درست ہے کہ اگر کسی انسان کو عقلی صلاحیتیں ہی عطا نہ ہوئی ہوں تو محض اس کا تقوی عقل کے سارے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، لیکن تقوی کے بغیر انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے اور بھرپور عقل بھی کوئی کام نہیں کرتی، لیکن عقل کی کمی کو بہت حد تک تقوی دور کر دیا کرتا ہے اور بڑی ٹھوکروں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ بعض فتنے ایسے ہیں یا ہو سکتے ہیں جن کے متعلق یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ فتنے تقوی کی کمی سے پیدا ہوئے یا عقل کی کمی سے۔ دونوں صورتیں اپنے طور پر یکساں صادق آ سکتی ہیں، اور یہ مطالعہ بھی اس لحاظ سے بہت عبرت آموز بھی ہے اور بہت پرحکمت ہے کہ انسان جب ایسے فتنوں کی کنہ پر غور کرتا ہے، ان کی عادات اور ان کے اسلوب پر غور کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ بین ہی وہی باتیں عقل کی کلیتاً عقل کی کمی سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور تقوی کی کمی سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور ایک ہی فتنے کو تقوی کے بحران کا فتوہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، تقوی کے بحران کا فتنہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور عقل کے بحران کا فتنہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال معلموں کے فتنے سے ہے، جو کچھ عرصہ پہلے سے وہاں نشو و نما پاتا رہا ہے، یعنی گزشتہ تقریباً 2 سال سے، لیکن مقامی امیر نے بھی اور ملک کے امیر نے بھی اسے میری نظروں سے اوجھل رکھا، اور دونوں کا عذر یہ ہے کہ ہم سے بے وقوفی ہوئی ہے۔ اب میرا کام یہ تو نہیں کہ نیتوں کی کنوں میں اتر کے ان کی جڑوں تک پہنچوں اور بتاؤں کہ بے وقوفی نہیں تھی، یہ تقوی کی بیماری ہے، کہیں نہ کہیں اس جڑ کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں تم سے ایسی ظالمانہ حرکت سرزد ہوئی۔ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عقل کی کمی کی وجہ سے بھی اگر ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں تک مومن کا کام ہے فتنے سے جماعت کو بچانا اس کا فرض ہے، اور اگر فتنہ عقل میں پیدا ہو چکا ہو اور یہ بھی احساس نہ رہا ہو کہ اس فتنے سے بچانا ہمارا فرض ہے، تو وہاں جا کر مکمل طور پر بحران کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میں نیتوں کا واقف نہیں ہوں، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جماعت کو ہر فتنے سے متنبہ بھی کروں، اور اگر وہ پیدا ہو چکا ہو تو اس سے بچانے کی کوشش کروں۔ اس لیے مجھے اس سے بحث نہیں کہ وہ عقل کے بحران کا فتنہ ہے یا تقوی کے بحران کا فتنہ ہے۔ جو بھی فتنہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی طور پر قائم کردہ مقدس نظام پر حملہ آور ہوگا، میں اس سے قطع نظر کہ وہ کس بحران کا فتنہ ہے، اس کا سر شدت سے کچلنے کی کوشش کروں گا، اور اس معاملے میں ایک ذرہ بھی رحم میرے دل میں پیدا ہونا گناہ عظیم ہوگا، کیونکہ رحم انسانوں کی غلطیوں پر انسانوں پر کیا تو جاتا ہے، لیکن نظام جماعت کو فنا کرنے کی کوشش اور برباد کرنے کی کوشش، خواہ وہ بے وقوفی سے سرزد ہوئی ہو یا کسی اور وجہ سے، اس کے متعلق اس کوشش کو کچلنے میں ہرگز رحم سے کام نہیں لیا جاتا، نہ لیا جا سکتا ہے، نہ خدا مجھے اس کی اجازت دیتا ہے۔ میں نے بہت ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب پوری طرح اپنا سر کھپا بیٹھا اور پھر بھی ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی سوائے 1-2 اشخاص کے، ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی آج تک کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ جب یہی نہ پتہ چلے کہ غلطی کیا ہوئی ہے تو اب اس کی یہی صورت ہے کہ ساری جماعت کے سامنے، ساری دنیا کی جماعت کے سامنے بتاؤں کہ یہ غلطی ہے، آئندہ کوئی بھی اپنی بے وقوفی یا کم عقلی کا عذر رکھ کر ایسی باتوں کا وہم بھی دماغ میں نہ لائے، ورنہ
نظام سلسلہ کو یہ نہ صرف آج تباہ کرنے والی باتیں ہوں گی بلکہ دور تک صدیوں تک اس کے بد اثرات ایسے جراثیم کی طرح چمٹ جائیں گے کہ پھر جماعت کے مقدس مالی نظام کی صحت کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ ساری دنیا کی جماعتیں جانتی ہیں کہ چندہ دینے والا ہمیشہ محض اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر چندہ دیتا ہے، نہ اس کا کوئی ذاتی مفاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے، نہ اس جماعت کا مفاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے جس جماعت کا وہ ممبر ہے۔ آج اس جماعت کا ممبر ہے، کل کسی اور جماعت کا ہو جائے گا، اور چندہ دیتے وقت اس کے وہمے میں بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ جو چندہ میں اس جماعت کے فرد کے طور پر دے رہا ہوں بعد میں میری جماعت کو اس چندے میں سے کتنا حصہ ملے گا اور کتنے فوائد اس کو پہنچیں گے۔ یہ عالمی نظام یعنی جماعت احمدیہ کا مالی مقدس نظام جو خالصتاً للہ ہے، اور جب تک خالصتاً للہ رہے گا مقدس رہے گا، 126 ممالک میں پھیل چکا ہے، اور آج تک میرے علم میں کسی طرف سے ایسی آواز پہلے نہیں آئی تھی کہ جماعت کراچی اتنا چندہ ادا کرتی ہے اس لیے جماعت ربوہ کے اوپر اتنا خرچ نہ کیا جائے بلکہ اتنا جماعت کراچی پر خرچ ہونا چاہیے، جماعت لاہور اتنا ادا کرتی ہے، پنڈی بھٹیاں اتنا ادا کرتی ہے۔ پنڈی بھٹیا کو کیوں ایک مبلغ دے دیا گیا؟ اس کی تو آمد اتنی ہے کہ چند دن کی تنخواہ کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فلاں ضلع میں کیوں اتنا خرچ کر دیا گیا، فلاں کام پر اتنا خرچ کیوں کر دیا گیا؟ ایسے شیطانی وساوس آج تک میرے علم میں نہیں آئے، حالانکہ وقف جدید کا بھی مجھے وسیع تجربہ ہے، دوسرے سلسلے کے کاموں میں بھی ہر قسم کی ادنا کی خدمات پہ میں مامور رہا ہوں، اور کبھی مجھے آج تک یہ واقعہ علم میں نہیں آیا کہ یہ فتنے اٹھائے گئے ہوں کہ فلاں علاقے کی آمد اتنی ہے، فلاں شہر کی آمد اتنی ہے، اس لیے ان پر ایسا خرچ کیا جائے۔ ہاں، نظام جماعت نے از خود بعض معمولی روزمرہ کے اخراجات کے لیے حصے مقرر فرما رکھے ہیں، اور مجلس شورا نے ان کی تعیین کر دی ہے کہ اگر ایک جماعت اتنی رقم ادا کرتی ہے تو روزمرہ کے اس کے شہری اخراجات یا دیہاتی اخراجات چلانے کے لیے اتنا خرچ اس کو مل جانا چاہیے۔ اسے گرانٹ کہا جاتا ہے، مرکزی گرانٹ۔ باقی سب کے متعلق جماعت کی مجلس شورا غور کرتی ہے، اور اس سے قطع نظر اس کے کہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اس بات پر غور کرتی ہے کہاں خرچ ہونا چاہیے، اور سلسلے کے اعلیٰ مفادات کا تقاضا کیا ہے کہ اسے کیسے خرچ کیا جائے۔ اور یہ بحث کبھی نہیں اٹھائی گئی کہ فلاں جماعت کے بجٹ کے لیے چونکہ اس کے چندے زیادہ ہیں اس لیے ان کے اسپیشل نمائندگی اس غرض سے دی جائے، وہ یہ دیکھیں کہ ان کے مفادات کی حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اس قسم کی باتیں پہلی دفعہ جب میں یورپ کے دورے سے واپس آیا ہوں تو مجھے ایک رات اس طرح ملی جیسے دل پہ بجلی گرتی ہو، اور تعجب اس لیے تھا کہ اس سے پہلے میں فتنوں کے خلاف ہی خطبات دے رہا تھا۔ جرمنی میں خطبہ دیا، اس سے پہلے ہالینڈ میں دیا تھا، یہاں دیا تھا، بعد میں ناروے خطبہ دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ جو اس فتنے میں ملوث ہیں وہ ساتھ ساتھ پھر رہے تھے، اور بڑے اخلاص کا اظہار ہو رہا تھا کہ اب ہمیں خوب باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ لیکن تقویٰ کا بحران کہہ دیں یا عقل کا، یہ ایسا خطرناک بحران تھا کہ ادھر میں یہاں واپس پہنچا ہوں، اور ادھر امیر صاحب سویڈن کی طرف سے مجھے یہ فیکس ملی ہے کہ آپ کے جانے کے فوراً بعد مجلس عاملہ معلموں نے ایک میٹنگ بلائی ہے، امیر صاحب معلموں نے مجلس عاملہ کی ایک میٹنگ بلائی، اس میں جو باتیں پیش ہوئی ہیں وہ اس قسم کی ہیں۔ جماعت سویڈن کا بجٹ 4 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ معلموں کی جماعت کو مبلغ معلموں کے اخراجات شامل کر کے بھی 1 لاکھ سے کم رقم ملتی ہے۔ معلموں کی جماعت کی ضروریات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ ان کا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ سال کے شروع میں بجٹ کا سارا حصہ معلموں منتقل کر دیا جائے، فنانس کمیٹی میں معلموں کی متناسب نمائندگی ہو، نیشنل مجلس عاملہ میں معلموں کی مناسب نمائندگی ہو۔ جب اس قسم کی باتیں
ملی تو میں نے فوری طور پر پتہ کروایا کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. تو اور بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میں آگے بیان کروں گا جن سے پتہ چلتا تھا کہ مجلس عاملہ کسی مقام کی مجلس عاملہ کا تعلق ہی کوئی نہیں ان باتوں سے. اس کے متعلق جب جواب طلبی کی گئی کہ تم امیر ہو مقامی، یہ کیسی لغو باتیں تمہارے زیر صدارت ہو رہی ہیں، کیوں تم نے فوری طور پر ان کو نہیں کہا کہ یہ ایسی بیہودہ باتیں میں نہیں ہونے دوں گا، مجلس عاملہ کو برخاست کرتا ہوں، اور رپورٹ آگے نہیں بھجوائی. تو جواب یہ ملا کہ یہ تو بڑی پرانی عادت ہے ان کی، میں تو ان کو روکتا رہتا ہوں اور یہ مانتے ہی نہیں. جب یہ بات سنی تو میں تو اور حیران رہ گیا کہ یہ قصہ کیا ہو رہا ہے. جب امیر سویڈن کی جواب طلبی کی گئی تو انہوں نے پھر وہ فہرستیں بھجوانی شروع کی کہ فلاں مجلس عاملہ میں یہ بات ہوئی تھی، فلاں میں یہ بات ہوئی تھی، فلاں میں یہ بات ہوئی تھی، اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں. کسی نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں جو جماعت کے عالمی نظام کے تقدس کے خلاف ہیں، اس مقدس پانی کو گدلا کرنے والے ہیں. اگر ایک جگہ، ایک ملک میں، کسی ایک شہر میں نعوذ باللہ جماعت کی روایات کو ایسے گدلا کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر کبھی جماعت کے مقدس نظام کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں رہے گی. اور اس کی سنجیدگی کی سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے متفرق امور جو بعد میں اکٹھے کیے گئے ہیں، لمبی بحث و تمہیز کے بعد یہ بھی بتاؤ وہ بھی بتاؤ، قریباً 2 ہفتے کی محنت کے بعد آخری خلاصہ یہ نکلتا ہے ان کے مطالبات کا. ایک یا 2 نمائندے نیشنل عاملہ میں ہوں جو نیشنل مجلس عاملہ کے اجلاس میں شرکت کر کے معلموں کی ترقی و مسائل اور مالی امور پر بحث کر سکیں. مجلس عاملہ میں نیشنل مجلس عاملہ کی تشکیل پر بحث ہوئی. یہ مجلس عاملہ معلموں میں نیشنل مجلس عاملہ کی تشکیل پر بحث ہوئی. تمام اراکین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئندہ جماعت سویڈن کی مجلس عاملہ تشکیل دی جائے. یعنی مجلس عاملہ موجود ہے، وہ ان کے نزدیک مجلس عاملہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جس طرح یہ چاہتے ہیں اس طرح تشکیل نہیں ہوئی. کہتے ہیں آئندہ مجلس عاملہ تشکیل دی جائے نیشنل، جس میں تعداد کے اعتبار سے نمائندگی ہو تاکہ گوٹنبرگ اور مالمو کی برابر نمائندگی ہو سکے. گویا ہر دنیا کے ملک میں یہ فتنہ کھل جائے کہ ہر مرکزی مجلس عاملہ جس کا تقرر مجلس شورا کی سفارش پر خلیفہ وقت کی منظوری سے ہوتا ہے، اس میں ایک نئی بحث یہ اٹھے کہ فلاں فلاں ریجن کے اتنے آدمی ہوں، فلاں فلاں ریجن کے اتنے آدمی ہوں، اور بعض ملک اتنے بڑے بڑے ہیں جن کے اوپر یہ اصول عملاً اطلاق پا ہی نہیں سکتا. یعنی امریکہ میں لاس اینجلیس اور سان فرانسسکو اور دیگر ڈیٹرائٹ وغیرہ، ان سب کی نمائندگی متناسب مجلس عاملہ مرکزیہ میں رکھی جائے تو نہ وہ مجلس عاملہ کبھی اکٹھی ہو، نہ کبھی جماعت کے مسائل حل ہو سکیں. اور یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، یہ عقل میں ان لوگوں کی نہیں بات پڑ رہی کہ یہ مذہبی جماعت ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی علاقائی جماعت نہیں ہے کہ جہاں سندھ اور پنجاب کے سوال اٹھ کھڑے ہوں. ایسا خوفناک فتنہ نظام جماعت میں داخل کرنے والی بات ہے. صرف مالی نظام کو نہیں بلکہ جماعت کے عام روزمرہ کے کام کے ڈھانچے کو تباہ کرنے والا ہے. یہاں تو تقوی پر بحث چلتی ہے. جتنے بجٹ بنتے ہیں اس میں کبھی کسی نے اس نیت سے نہیں سوچا کہ میں کہاں سے آیا ہوں. مجلس شورا کے سب ممبر ہوتے ہیں، وہاں ایسے جہاں جہاں مشن ہیں وہاں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہاں وہ ابتدائی بجٹ تجویز کریں. اور اسی طرح معلوموں کے بجٹ بھی بنے تھے. وہ تجویز مجلس شورا میں پیش ہوتی ہے، مجلس شورا غور کے بعد سفارشات کرتی ہے، نہ کہ فیصلے. ان سفارشات پر مرکز میں غور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ساری سفارشات میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں. ان کی گہری چھان بین کرتا ہوں، کہیں کسی سے کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو یا سقم نہ رہ گیا ہو. اور قطع نظر اس کے کہ کس نے کیا دیا ہے، ہمیشہ اس بات پر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے. اور جماعت کا روپیہ
سلسلے کی ضروریات کے لیے بہترین رنگ میں کس طرح خرچ ہو سکتا ہے، اس رنگ میں یہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس سارے نظام کو گرم کرنے کے لیے 2 سال سے مسلسل سازشیں چل رہی ہیں، اور اس کی مجھے اطلاع کوئی نہیں دی جا رہی۔ برابر نمائندگی کا حق، یعنی علاقائی نمائندگی برابر ملے۔ پھر معلوم مشن کے متعلق بحث ہوئی کہ اس مشن پر جتنا خرچ ہونا چاہیے وہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ بالآخر مجلس عاملہ معلموں نے یہ ریزولوشن پاس کیا کہ جماعت معلموں نے کوئی رقم معلموں مشن کے لیے جمع کی تھی وہ معلموں کو واپس ملنی چاہیے۔ باقی امور کی طرف آنے سے پہلے میں اس سلسلہ کا اس کا قضیہ تو چکا جاؤں۔ معلموں مشن خریدا گیا تھا کاغذات میں، ہاں جی، معلموں مشن جب خریدا گیا ہے تو معلموں کی جماعت نے 1,06,850 کرونر چندہ پیش کیا تھا۔ نام بنام سب کی فہرست میں نے منگوا لی ہے، دیکھ لیا ہے۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے متعلق ابھی بھی میرا دل یقین نہیں کر سکتا کہ تقویٰ کی کوئی بھی کمی ہوگی، کیونکہ دیر سے میں جانتا ہوں، لیکن عقل کی کمی کے متعلق کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اگر عقل کی اتنی کمی ہو جائے کہ عملاً نتیجہ تقویٰ کی کمی پر منتج ہو تو انسان بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو بھی لازماً زیر تعزیر لانا پڑتا ہے۔ 3,65,000 میں یہ مشن خریدا گیا تھا، جس کے اوپر مزید اخراجات مرمتوں وغیرہ پر بھی ہوتے رہے۔ اس میں سے 1,06,850 اس جماعت کے افراد نے دیا تھا، اور آج اتنے سال کے بعد یہ مطالبہ ہے کہ جو ہم نے اس مشن میں چندہ دیا تھا ہمیں واپس کیا جائے۔ میں نے عام دستور سے ہٹ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ایک ایک پائی ہر اس شخص کو واپس کی جائے جس نے چندہ دیا تھا، اور یہ فیصلہ کہ آئندہ کبھی ان لوگوں سے چندہ وصول کرنا ہے کہ نہیں یہ بعد میں کیا جائے گا۔ مشن جاری رہے نہ رہے اس سے اس تک کوئی تعلق نہیں، لیکن اس مشن میں کوئی ناپاک آنا بھی داخل نہیں ہوگا جس کے متعلق خدا کے حضور پیش کرنے کا ادعا کر کے بعد میں کوئی مطالبہ کرے کہ یہ ہمیں واپس کیا جائے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے غلاموں کی ایسی پاکیزہ تربیت فرمائی ہے کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوست کو کسی شخص کو تحفہ دے دے اور پھر اسے واپس مانگے، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے قے الٹ کر پھر اسے خود نگل جائے اور چاٹ جائے۔ یہ مثال بہت ہی عظیم مثال ہے، کیونکہ عقل سے عاری جانور جن کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بعض دفعہ ایسا کیا کرتے ہیں، گندی غلیظ قے کی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چاٹ گئے۔ اب تحفے کو اس رنگ میں تحفے سے ایسا سلوک کرنا کہ گویا وہ واپس مانگا جا سکتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ پاک تھا ہی نہیں۔ یہ وہ مصلحت ہے جو میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں۔ جب میں نے کہا یہ گندا پیسہ اس میں نہیں آئے گا تو کوئی غصے کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام حکمتوں کا سرچشمہ تھے، ان کی ایک بہت ہی عظیم گہری نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جب آپ نے فرمایا ایک عام انسان کے متعلق کہ جب تم اس کو تحفہ دیتے ہو اور پھر واپس لینے کے سوچتے ہو تو ایسی ہی بات ہے جیسے قے کر کے اسے واپس لو، تو وہ تحفہ تھا ہی نہیں، وہ ایک گندگی تھی جو کسی کی طرف بھیجی گئی تھی، اور تم نے عملاً اس گندگی کو خود چاٹ لیا۔ تو اگر انسانوں سے معاملات میں ایسی اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے تو خدا کے معاملے میں تو بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے۔ تبھی خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ تمہاری تحفوں میں سے کچھ بھی خدا کو نہیں پہنچتا، پاک اور پرخلوص نیتیں طیبات پہنچتے ہیں، جن کا تقویٰ کے
اعلیٰ مضامین سے تعلق ہے، دل کی خاص کیفیات سے تعلق ہے جو تقوی کے نتیجے میں لہر پیدا ہوتی ہیں اور مالی قربانی میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، وہ ہیں چیزیں جو خدا کو پہنچتی ہیں۔ تو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز کو قے قرار دے دیں تو میں کون ہوں کہ اسے مقدس مال سمجھ کے سلسلے کے مال میں شامل رکھوں؟ اس لیے یہ قے جو ہے یہ تو واپس ہوگی، اور میں نے اعلان کر دیا ہے کہ اس معاملے میں کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، یہ روپیہ ان کو واپس کیا جائے گا۔ مشن جماعت کا ہے، اس سے استفادہ بہرحال یہ لوگ کریں گے جب تک وہ مشن قائم رہے گا۔ آگے ایک مطالبہ ہے، سابقہ سالوں میں معلموں کے لیے جو بجٹ ہوتا تھا وہ چونکہ معلموں کو نہیں دیا گیا، وہ اب واپس معلموں کو ملنا چاہیے۔ اب وہ کون سا بجٹ ہوتا تھا جو معلموں کو نہیں دیا گیا؟ ایک ایسی فرضی بات ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ فتنہ 2 سال سے شروع ہوا ہے، جب سے ایک خاص انسان وہاں امیر کے طور پر مقرر ہوا ہے۔ اسے پہلے کبھی آواز اٹھی نہیں تھی، لیکن آگے جا کے میں اس معاملے پر مزید روشنی ڈالوں گا۔ سوال صرف یہ ہے کہ وہ کون سا بجٹ تھا۔ واقعتاً میں نے جب تحقیق کرائی تو جتنے اخراجات معلموں کے اٹھتے آئے ہیں وہ ہیڈ کوارٹرز یعنی گوٹنبرگ میں جو مرکز قائم ہے ان کی طرف سے ادا ہوتے رہے ہیں۔ کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی کہ انہوں نے کوئی جائز خرچ کیا ہو، بجٹ کے اندر خرچ کیا ہو جو ان کو ادا نہ کیا ہو۔ اور جہاں تک بجٹ سے زائد یعنی یہ اس بات کا تعلق ہے کہ اپنے مالی قربانی میں باقیوں سے بہت بڑھ کر ہیں اور ان پر کم خرچ ہو رہا ہے، اس کے متعلق میں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ یہاں تک یہ آگے بڑھے ہیں پھر بے باکی میں کہ وہ ذیلی تنظیمیں جن کا مجلس عاملہ مرکزی نیشنل مجلس عاملہ معلموں سے کیا مجلس عاملہ سویڈن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدام الاحمدیہ، لجنہ اماء اللہ اور انصار اللہ کی مجالس اپنے الگ بجٹ بناتی ہیں، ان کی الگ مجلس شورا ہوتی ہے، ان کے معاملات نیشنل مجلس عاملہ میں زیر بحث آ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو امیر کے تابع ہیں، امیر کا کام ہے مجھے بتائے کہ کیا گڑبڑ خطرناک باتیں ہو رہی ہیں، اور خدا کے فضل سے ایسا نہیں ہو رہا۔ اور بالعموم جہاں تک میرا علم ہے خدا کے فضل سے دنیا بھر میں بڑی عمدگی کے ساتھ یہ نظام جاری ہیں۔ جب یہ بات آگے بڑھنی شروع ہو جائے تو پھر منہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک فیصلہ یہ بھی تھا 14/1/90 کے اجلاس میں کہ ذیلی تنظیموں کے چندہ کا لوکل حصہ ان کو ملنا چاہیے۔ اب مجلس عاملہ معلوموں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پھر ان کو اور اعتراض نہیں سوجھے تو یہ اعتراض پھر بنایا گیا کہ میں جب دورے پر گیا ہوں تو میں نے ان کے ساتھ مل کر اجتماعی کھانا نہیں کھایا، اور اس پہ حملے کا نشانہ امیر ملک کو بنا دیا گیا۔ اور یہ مجلس عاملہ میں بحث ہوئی کہ گویا میں تو تیار بیٹھا تھا، امیر ملک نے عمداً اس رنگ میں غلط طور پر ان کی درخواست پیش کی کہ میں مجبور ہو گیا اس کو رد کرنے پر۔ یعنی ایسا ٹوسٹ ہے دماغ کا، ایسا ٹیڑھا پن ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نہ امیر سے پوچھا کہ آپ نے کیا پیش کیا تھا، کیوں رد ہوا، نہ مجھ سے پوچھا، میں وہاں گیا ہوں اور بات نہیں کی۔ اور جب سب واقعہ گزر گئے تو وہاں آخری مجلس عاملہ میں یہ بحث اٹھا دی کہ دیکھو امیر تمہارا کیسا دشمن ہے، کہ وہاں تو دعوت ہوئی لیکن یہاں نہیں ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب امیر صاحب نے مجھ سے درخواست کی دونوں جگہ کے لیے، معلموں اور گوٹنبرگ کے لیے، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کچھ عقل سے کام لیں، میرا دورہ اتنا مصروف ہے
کہ صبح سے رات تک میں چکر میں ہوں اور چند منٹ نہیں ملتے سکون سے الگ بیٹھنے کے. تھوڑا سا آپ کے ساتھ جماعتی خدمت کے جتنے کام ہیں میں حاضر ہوں. سوال جواب مجھے بٹھائیں, ملاقاتیں کروائیں, سب کچھ حاضر ہوں, لیکن چند منٹ الگ گھر میں بیٹھنے دیں تاکہ تھوڑا سا سکون ملے. دوسرے دن پھر صبح سفر کرنا ہے. تو اس پر انہوں نے بات تسلیم کر لی اور اس وجہ سے میں نے معذرت کی. جب میں مالمو پہنچا ہوں تو صبح 6 بجے سے سفر شروع کیا ہوا, 4 بجے ہم وہاں پہنچے ہیں, اور چونکہ ایسی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ کوئی ہمیں مشن کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کدھر ہے, اس میں دیر ہو گئی. جاتے ہی بغیر کسی اور آرام یا وقت کے ضیاع کے نماز کے لیے واپس آیا ہوں. نماز کے بعد ان سے ملاقاتیں کی ہیں. جتنی ملاقاتیں انہوں نے رکھی تھی سوائے ایک کے جس سے میں جماعتی طور پر ناراض تھا, ملنا نہیں چاہتا تھا, باقی سب سے ملاقات کی. پھر مجلس سے سوال جواب کے لیے نیچے آیا, پھر خواتین کو الگ وقت دیا ان کی مجلس سے سوال جواب کا. جب تک وہ پورا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا اس وقت تک میں ان کے ساتھ بیٹھا, پھر نمازیں پڑھیں اور پھر میں اوپر آیا ہوں. اور اس پر یہ اعتراض کہ مل کے کھانا نہیں کھایا, اور اس کے لیے مجھے تو براہ راست کوس نہیں سکتے تھے, اسی کو فتنے کا بہانہ بنا لیا کہ امیر نے ایسا کیا ہوگا, اور نہ وہاں مجھ سے پوچھا نہ بعد میں امیر سے پوچھا. یہ ٹیڑھی سوچ ایک دن کی سوچ نہیں ہے, یہ لمبے عرصے سے پلتی چلی آ رہی ہے. جب میں نے تحقیق کی اور پوری طرح چھان بین کی تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, ایک تو دونوں اشخاص کی عقل کا بحران ہے حد سے زیادہ, اگر اور کچھ نہیں, کہ ان فتنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلع نہیں کر رہے. پتہ ہے کہ جماعت کے عالمی نظام کے تقدس کے خلاف باتیں ہیں. کبھی سارے سلسلے کی مالی روایات میں کبھی ایسے فتنے نہیں ہوئے, نہ کبھی مجالس عاملہ کو اس رنگ میں تشکیل دیا گیا ہے کہ کس ریجن کی کتنی نمائندگی ہوتی ہے, لیکن بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے کوئی واقعہ نہیں ہو رہا. جب پوچھا گیا کہ کیوں جناب آپ جو مقامی امیر صاحب ہیں آپ کی آنکھوں کے نیچے یہ باتیں ہو رہی ہیں, آپ کس غرض کی دعوت ہے, تو جواب دیا گیا کہ یہ تو میں تو اس معاملے کو آگے امیر صاحب کے سپرد کر دیا کرتا تھا اور کہتا تھا آپ جانیں اور یہ لوگ جانیں, آئیں اور ان کو سمجھائیں. حیرت انگیز بات ہے. یہ تو بالکل ویسی بات لگتی ہے جیسے بعض دفعہ سیاسی طور پر بعض صوبوں کے وزرائے اعلیٰ مرکز سے صوبے کو ٹکرانے کی خاطر ان کی تائید میں باتیں کرتے ہیں, ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, فتنے برباد پیدا ہو جاتے ہیں, اور بعد میں وہ مرکز سے کہتے ہیں کہ آؤ جی ان سے نپٹو, یہ ان کے جائز اعتراضات ہیں یا شکایات ہیں, ان کو آگے سمجھاؤ. ہم تو بیچ میں ایک طرف بیٹھے. ایک طرف بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ جس شخص کی تربیت ہوئی ہو لمبی جماعت میں, جس کو نظام جماعت کا بھی تجربہ ہو, لمبا عرصہ سلسلے اس نے اس پر محنت کی ہو, اس کو اتنا نہیں پتا کہ جماعت کا مالی نظام ہے کیا, اور جماعت کا مجلس شورا کا کیا نظام ہے, اور جماعت کے تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے, اور کس طرح یہ باتیں چلتی ہیں. اور لا علمی کا عذر تو قابل قبول ہے ہی نہیں, کیونکہ اتنے بار خطبات میں ان باتوں پر روشنی ڈال چکا ہوں کہ لا علمی سے مراد سوائے اس کے کہ جہالت ہو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور جہالت کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے آگے جا کے مزید کھولتا ہوں. ان معاملات میں لا علمی کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس چیز سے کھیلا جا رہا ہے اس کی حرمت میرے نزدیک بہت بڑی ہے, اور میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ جماعت کے مقدس عالمی نظام کو کسی طرح بھی آنچ پہنچنے دوں. عالمی نظام خواہ مالی ہو یا انتظامی ہو, دونوں جگہ مقدس ہے, اور کسی حماقت کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان معاملوں میں فتنے برپا کرے. اب صورتحال یہ بنتی تھی کہ مالموں کے متعلق ایک کیس بلڈ ہو رہا ہے 2 سال سے, اور یہ اثر ڈالا ساری جماعت اس میں شامل ہے, ساری مجلس عاملہ شامل ہے, کیونکہ ان کی تائید کی ہوائیں ہیں. آواز یہ اٹھ رہی ہے کہ آپ کی خاطر, آپ کے حقوق کی خاطر یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور مجھ سے اس بات کو مخفی رکھا جا رہا ہے. حالانکہ یہ سارے جانتے ہیں, اور بار بار میں بتا چکا ہوں
کہ اگر کسی جگہ کسی احمدی کے دل میں خواہ وہ مجلس عاملہ کا ممبر ہے یا نہیں، عہدیدار ہے یا نہیں، سلسلے کے مالی نظام کسی اور معاملے میں کوئی شکایت ہو تو اس کا حق ہے اور بعض دفعہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ بلا تاخیر اس کی اطلاع مجھے کرے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو دستور کے مطابق چینل بنی ہوئی ہے، جو رستہ بنا ہوا ہے، اس کو اختیار کرے۔ مثلا اگر امیر کے خلاف شکایت ہے، مقامی امیر کے خلاف، تو مقامی امیر کی وساطت سے اطلاع آنی چاہیے۔ اگر کسی عہدیدار کے خلاف شکایت ہے، اس کی وساطت سے آنی چاہیے۔ اگر مرکزی امیر سے شکایت ہے تو اس کی وساطت سے آنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی بار بار میں یہ بات کھول چکا ہوں کہ اگر آپ کو یہ گھبراہٹ ہو، یہ وہم ہو کہ آپ کی شکایت پر کوئی بیٹھ رہے گا تو اس کی نقل براہ راست مجھے بھجوا دیجیے۔ نقل بھجوانے میں کوئی حرج نہیں، پھر میں دیکھوں گا کہ کس حد تک زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور مالی نظام کا جو جماعت کا مالی نظام ہے تو ایسا ٹھوس اور مضبوط اور خلا سے یعنی سقم سے پاک نظام ہے کہ کبھی کسی افریقن ایشیائی ملک میں ایسا فتنہ نہیں پیدا ہوا، یورپ میں کبھی کسی اس ملک کے سوا کہیں فتنہ نہیں پیدا ہوا۔ جماعت جرمنی بھی ہے، بہت بڑے بجٹ ہیں ان کا بجٹ تو اس کا ایک 20واں حصہ بھی نہیں بنتا، اور بلکہ اس سے بھی بہت کم ہوگا۔ لیکن بڑی بڑی جماعتیں مختلف جگہ اکٹھے گچھوں کی صورت میں موجود ہیں۔ فرینکفرٹ میں مرکز ہے، اور ہیمبرگ میں بہت بڑا جماعتوں کا ایک مجموعہ، جس طرح ستاروں کو جھرمٹ ہوتا ہے اس طرح وہاں اکٹھی ہوئی جماعتیں ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ میں جو ہائیڈلبرگ اور اس سے نیچے کی جماعتیں میونخ کی طرف، یہاں بھی کئی جگہ گچھے ہیں۔ کبھی کسی فرد جماعت نے یا جماعت نے یہ نہیں کہا کہ جی فرینکفرٹ پہ خرچ ہو رہا ہے اور ہماری نمائندگی، متناسب نمائندگی کی باتیں ہونی چاہیے اور ہمیں اس کے حقوق ملنے چاہیے۔ ایک اور جو فرق ہے جرمنی کی جماعت اور اس جماعت میں، وہ یہ ہے کہ جب میں نے جرمنی کی جماعت کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تو ساری جماعت نے بلا استثناء فوراً بات کو سمجھا اور یک زبان ہو کر ان باتوں سے نہ صرف بیزاری کا اظہار کیا بلکہ کامل طور پر آئندہ اپنے خلوص، اپنی وفا، امانت سے اپنی وابستگی کے متعلق مجھے یقین دلائے۔ یہاں تک کہ جن باپوں کے متعلق شکایت تھی ان کے بیٹے گھروں کو لوٹے، انہوں نے کہا آپ ہمارے باپ ہیں، لیکن جو خلیفہ بات کہہ رہا ہے وہ بالکل سچی بات ہے، آپ کا قصور ہے۔ بیویوں نے خامدوں سے یہ بات واضح کر دی کہ آپ کے حقوق اپنی جگہ، لیکن جہاں تک نظام جماعت کا تعلق ہے آپ کی غلطی ہے تو آپ بھگتیں گے اس کو، اور ہمیں اپنے ساتھ نہیں پائیں گے اس معاملے میں۔ ایک واقعہ نہیں ہوا، سارے ہزارہا کی 15-20 ہزار کی جماعت ہے جس میں ادنا سے بھی کجی پائی گئی ہو، اور جب لوگ کہتے ہیں تم جرمنی کی جماعت کی محبت کی باتیں کرتے ہو، کیوں نہ کروں؟ جو مسیح موعود کی جماعت سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت کروں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اسلام اور مسیح موعود کی مقدس جماعت سے پیار کرنے والا ہو میرے دل میں اس کی قدر نہ ہو۔ لیکن اس جماعت کی بدنصیبی 15 دن سے سمجھا رہا ہوں، اور بار بار یہ اصرار ہے ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کیا کہتے ہیں بغاوت؟ بغاوت کیسی بغاوت؟ اور حلفاً بیان آ رہے ہیں مربی امیر صاحب کے، میں حلفاً گواہی دیتا ہوں کہ آج تک مجلس عاملہ نے کبھی کوئی نظام سلسلہ کے خلاف باغیانہ بات نہیں کی، اور آج ہر مجلس کے الگ الگ خط آ رہے ہیں کہ ہم حلفاً اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے باغیانہ باتیں ہوئی ہیں۔ جب آخری قدم اٹھایا ہے سزا کا تب ان کو ہوش آئی ہے، تب ان کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے۔ عجیب دماغی حالت ہے۔ بس فتنہ خواہ تقویٰ کے بحران کا ہو یا عقل کے بحران کا ہو، عملاً ایک ہی چیز بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ زور دیا کرتا ہوں کہ عقل حقیقت میں تقویٰ کا دوسرا نام ہے، سوائے اس کے کہ ذہنی صلاحیتیں کسی کو عطا نہ ہوئی ہوں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔
میرے ذہن پر یہ بات خوب روشن ہے کہ ان دونوں کے اندرونی تعلقات کیا ہیں، لیکن بیرونی نظر سے عمومی طور پر دیکھا جائے تو عقل اور تقوی ایک ہی چیز کے دو نام قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک فتنوں کا تعلق ہے، میں نے اس مضمون پر غور کیا تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد دل سے درود نکلے کہ کتنی گہری باتیں، کتنی دیر پا باتیں ہماری ہدایت کے لیے آپ بیان فرما گئے ہیں، اور جب قرآن کریم کی روشنی میں ان کو حل کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہی اصول جو دنیاوی معاملات میں کار فرما ہیں وہی روحانی دنیا میں بھی اسی طرح کار فرما ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ دیکھو میں تمہیں متنبع کرتا ہوں، ہرگز بعید نہیں ہے کہ غربت کفر میں تبدیل ہو جائے۔ اب غربت سے کیا مراد ہے، دولت سے کیا مراد ہے؟ اگر مادی لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا کی غربت بھی کفر میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اشتراکیت کے پیدا ہونے کے متعلق اس میں ایک بہت گہری پیشگوئی تھی۔ کاد الفقر ان یکون کفرا کا اطلاق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تو نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہاں تو یہ عالم تھا کہ جتنا غریب تھا اتنا ہی زیادہ شیدائی، اتنا ہی زیادہ عاشق، اور اصحاب الصفہ نے تو وہ روایات قائم کر دی ہیں جو مذہب کے آسمان پر ہمیشہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح جڑی رہیں گی، اور کوئی نہیں جو ان کے نور کو کم کر سکے۔ غریب سے غریب، ادنا سے ادنا آدمی جس کو کچھ بھی استطاعت نہیں تھی، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایسے ولولے رکھتا تھا کہ ایک موقع پر جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریک فرمائی اور کسی کے پاس کچھ نہیں، بعض ایسے ہی اصحاب الصفہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے کلہاڑے پکڑے یا عاریتاً لیے، جنگل میں نکلے، لکڑیاں اکٹھی کیں اور واپس آ کر بیچیں، جو کچھ حاصل آیا وہ خدمت دین میں پیش کر دیا۔ تو میں یہ بات ہمیشہ میرے پیش نظر رہی کہ لازماً اس میں کوئی پیشگوئی ہے، ورنہ حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے کے غریبوں پر تو یہ بات اطلاق نہیں پا رہی۔ اس زمانے کا جو فقر تھا وہ تو نور ایمان میں بدلا ہوا تھا، اور کادا کا لفظ بتا رہا ہے، اس کے اندر تنبیہ ہے جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہے اور بعض احتمالات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غرباء میں کوئی کفر کی باتیں دیکھی تھی، مراد یہ تھی کہ وہ غرباء جو محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ نہ ہوں ان کے لیے خطرہ ہے، جو نور نبوت کے نیچے نہیں پلتے ان کے لیے خطرہ ہے کہ وہ ان کا فقر کفر میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اور دوسرے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آئندہ کے زمانے کے متعلق یہ ایک بنیادی اصول بیان ہوا تھا کہ جو قومیں اپنے غریبوں کا فکر نہیں کرتیں ان کے غریبوں کی غربت بالآخر دہریت پر منتج ہو جایا کرتی ہے، پھر وہ خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ اور اشتراکیت کے عروج نے جو گزشتہ صدی میں شروع ہوا، اس صدی کے آغاز میں شروع ہوا، میں نے ہی وہ منظر پیش کیا ہے، لیکن گزشتہ صدی میں اس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، اور وہ بھی بہنی اسی اصول پر کہ غربت کفر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ پہلے ایک دہریت کا فلسفہ وجود میں آیا ہے غربت کے اثرات کے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں پھر مارکسزم لیننزم پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص بھی حکمت دیا جائے، جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکمت عطا کی جائے، اسے گویا خیر کثیر عطا ہو گئی، یعنی اسے زر کثیر عطا کیا گیا، کثرت سے مال دے دیا گیا۔ تو حکمت کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں زر کثیر کے طور پر پیش کیا۔ گویا حکمت کی کمی غربت ہے۔ اگر حکمت کثرت مال پر دلالت کرتی ہے تو حکمت کی کمی غربت پر دلالت کرتی ہے، بالکل ایک دوسرے کا برعکس ہے، اور بین ہی یہ مضمون دونوں جگہ صادق آتا ہے۔
اگر حکمت مال ہے تو حکمت کی کمی غربت ہے، اور حکمت کی کمی بھی لازماً کفر میں تبدیل ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اس محاورے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، کفر کا زمانہ نہیں کہتے۔ جاہلیت کے اندر ایک مخفی کفر ہے۔ جاہلیت کفر میں اس وقت بنتی ہے، تبدیل ہوتی ہے جب دو ٹوک حکم نازل ہو جاتا ہے، یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ اس وقت جاہلیت کے اندر دبا ہوا کفر سر اٹھاتا ہے اور انکار کر دیتا ہے۔ بس بہت ہی عظیم اصطلاح ہے قرآن کریم نے جو استعمال فرمائی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے کو جاہلیت کا زمانہ قرار دیا، یعنی روحانی لحاظ سے انتہائی غربت کا زمانہ، فقر اور فاقوں کا زمانہ، اور وہی عقلی فقر تھا جو کفر میں تبدیل ہو گیا۔ بس مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ فتنے پیدا کہاں سے ہوئے تھے، براہ راست تقویٰ کا قصور تھا یا عقل کا قصور تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے۔ ہمیں یہ تو حق نہیں دیا کہ کسی کے دل میں اتر کر اس کی نیتوں پر حملہ کرو، مگر یہ حق بھی دیا اور پہچان بھی دی کہ جہاں نیتوں کے نتائج بے وقوفی پر منتج ہوں، سخت حماقتوں کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہوں، وہاں تمہیں حق ہے کہ کہو کہ ان باتوں کا تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں اور یہ کفر کی باتیں ہیں۔ پس جدھر چاہو کروٹ بدلو، خواہ اپنے تقویٰ کی کمی کا قصور تسلیم کرو یا عقل کی کمی کے قصور تسلیم کرو، ظلم بہت بڑا ہوا ہے۔ اور اب زبانی طور پر یہ تحریری طور پر کہہ دینا جی ہم تو جاہلیت کی غلطی کرتے تھے، معاف کر دینا، یہ سرسری باتیں ہیں، اس طرح یہ حل ہونے والی نہیں ہیں۔ ان کے متعلق مزید تحقیق ہوگی اور معین فیصلے کیے جائیں گے، لیکن یہ فیصلہ تو بہرحال کیا جا چکا ہے کہ جس نے اپنے چندے کو قے بنا دیا وہ قے اب خدا کے لیے وقت طرف واپس نہیں لوٹے گی، وہ تو آپ کی جیبوں کو زیب دے گی اور سلسلے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام دنیا کی جماعتوں کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ نظام جماعت میں کسی ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب ہر فرد کو یہ حق ہے، اور بعض جگہ جیسا کہ میں نے بیان کیا فرض ہے کہ وہ خلیفہ وقت سے ہر وقت براہ راست تعلق قائم کر سکتا ہے، اور لوگ اپنی ادنا باتوں میں کرتے ہیں، نظام جماعت میں کیوں مجھ پر رحم کرتے ہیں؟ کسی کی بہو ناراض ہو گئی، کسی کا بیٹا روٹھ گیا، کسی کے بچے کو فلاں لت لگ گئی، وہ اطلاعیں مجھے دینے میں سمجھتے ہیں میرا حرج کوئی نہیں ہے، لیکن جب نظام جماعت میں رکھنا پیدا ہو رہا ہو تو ہم اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بھی نیت کا فطور ہے، یا وہی کہنا چاہیے یا نیت کا فطور ہے یا پھر عقل کا فطور ہے، دونوں صورتوں میں نتیجہ وہی نکلے گا کہ بات کفر کی بن جائے گی۔ اب میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ صاحب جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے بہت ہی ہوشیار آدمی ہیں، بڑی محنت کے ساتھ سلسلے کے کام بھی کیے، بچوں کو پڑھایا، لوگوں کے دل جیتے، اور ان کی تائید میں باتیں ہوتی رہیں، اور مطالبے سارے ایسے ہیں جو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری خاطر ہیں، اور ساتھ ہی مسلسل اپنا دامن بچاتے رہے کہ جی میں نے تو یہ اطلاع مرکز کو کر دی ہے، امیر صاحب مرکز کو نہیں، امیر صاحب کو کر دی ہے، اور امیر صاحب بڑے تجربہ کار ہیں، وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، وہ آپ کو خود بتا دیں گے، اور سمجھ لیا کہ میں تو دونوں طرف سے بری ذمہ ہوں۔ یہ بھی ایک سوچا جا سکتا تھا، مگر میں یہ نہیں سوچتا، دماغ میں یہ احتمال پیدا ہوا بھی ہے، لیکن یہ احتمال میں زبردستی رد کرتا ہوں، کیونکہ اس صورت میں مجھے ہر قدم پر ان کی نیت پر حملہ کرنا پڑے گا۔ لیکن بے وقوفی اس حد تک کہ ان سب باتوں کے متعلق علم ہونا چاہیے، جو جامعہ کے ایک بچے کو بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں نظام سلسلہ کے خلاف ہیں، ان پر اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی بجائے اس ذمہ داری کو اپنے افسر بالا کی طرف منتقل کرتا چلا جائے انسان، اور خاموش بیٹھا رہے اس پر،
اور جماعت میں ہر دل عزیز رہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ بہت ہی، اگر بے وقوفی کا فتنہ ہے تو بہت ہی سخت فتنہ ہے۔ ایسا مبلغ جو قابل اعتراض باتوں پر ٹوکتا ہو اور سختی سے آگے مقابلہ کرتا ہو، وہ ہر دل عزیز نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات متعلق خلاف باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ساری جماعت اس کی تائید میں ہو کہ جی بہت ہی بہترین خدمت کرنے والا ہو اور باتیں یہ کر رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی قصور کہیں واقع ہوا ہے۔ جماعت تو اس حد تک پکڑے گی جس حد تک بے وقوفی کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اگر نیت کا بھی فطور ہے تو جماعت کی پکڑ پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ جاری رہے گی، کیونکہ وہ نیتوں کی کنوں تک پہنچتا ہے اور پھر سلسلے کو جاری رکھتا ہے جب تک کہ اس شخص کی نیتیں کڑوے پھل بن کر اس کے سامنے ظاہر نہیں ہو جاتی۔ اس لیے نیتوں کے معاملے میں مجھ سے معافی نہ مانگیں، نہ میں اس میں دخل دیتا ہوں، نہ مجھے معافی کا حق ہے۔ خدا سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ مجھ پر یہ الزام بے شک لگائیں کہ ضرورت سے زیادہ سختی کی ہے، ہم نے تو سادگی میں باتیں کرتے تھے، مجھے اس الزام کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں جماعت کو کسی فتنے میں ملوث نہیں ہونے دوں گا، نہ میں تا زندگی، یہ میرا عہد ہے کہ خدا کی قسم میرا ذرہ ذرہ بھی اس رات فنا ہو جائے، ساری دنیا مجھ پر لانٹے ڈالے، مگر میں خدا کی لعنت کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس نظام کا تعلق ہے، اس کی حفاظت میں ہمیشہ سینہ سپر رہوں گا۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی رنگ میں اس عہد کو تا دم آخر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا تیز کیوں بناتے ہو؟ وہ تو بالکل ہلکا ہونا چاہیے، پانی گرم چاہیے صرف عملاً۔ کچھ عرصے سے تیز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ ایک میں دوبارہ پھر خطبہ ثانیہ دوں گا۔ ایک بات جس کا میں نے کہا تھا میں بعد میں ذکر کروں گا، وہ میرے ذہن سے اتر گئی تھی۔ یہ جو فرضی کہانی ہے کہ 4 لاکھ کے قریب جماعت سویڈن کا چندہ ہے، جس میں سے 1 لاکھ بھی معلوموں پر خرچ نہیں ہوتا، اس کا اب میں آپ کو بریک ڈاؤن بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بتاؤں کہ ان میں سے کسی نے اتنی عقل بھی نہیں کی کہ دیکھ تو لیں واقعاتی طور پر حقائق کیا ہے، اعداد و شمار کیا ہے۔ سویڈن کی جماعت کا چندہ گزشتہ 3 سال سے گر رہا ہے۔ یہ بھی میرا خیال ہے یہی نحوست ہے ان باتوں کی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور 4 لاکھ تک ابھی بھی نہیں پہنچا، سارے شامل کر کے بھی نہیں پہنچا۔ جماعت کے خرچ کو چلانے کے لیے مرکز اپنے حصہ سے، جو حصہ مرکز کہلاتا ہے، جس کا تعلق خالصتاً مرکز کے فیصلے پر ہے، جس جگہ چاہے خرچ کرے، اس ملک میں کرے، دنیا میں کہیں اور کرے، اور اس ملک کا تعلق نہیں رہتا، اسے اگر نکال دی، اسے اگر شامل بھی کر دیا جائے، یعنی ابھی نکالا نہ جائے، تو کل چندہ جو جماعت معلموں نے ادا کیا تھا وہ 1,61,408 روپے تھے، یعنی کرونر تھے سال 90-91 میں۔ اس میں سے حصہ مرکز جس کا مقامی طور پر کوئی حق نہیں ہوتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ 60,000 ہے، 60,644۔ گویا کل جو انہوں نے ادا کیا لازمی چندہ جات، تحریک جدید، وقف جدید وغیرہ میں، وہ 1,07,44 کرونر تھا۔ اب اس کو یاد رکھ لیجئے، سارا سال میں وہ چندہ اگر 100% ان کی جماعت پر خرچ کیا جائے تو 1,07,44 بنتا ہے۔ اس کے مقابل پر سال 90-91 میں معلموں پر خرچ 1,38,303 تھا، اور اس کے علاوہ مرمت مشن کے لیے 40,000 کرونر الگ مرکز نے دیا، گویا 1,78,303 ان پر خرچ ہوا۔ ان کی طرف سے کل چندہ 1,61,000 ادا کیا گیا۔ حصہ مرکز نکالا جائے جیسا کہ ہر جگہ سے نکالا جاتا ہے تو پیچھے 1,07,44 ان کا حصہ ہے،
1,78,000 ان پر خرچ ہو رہا ہے اور ابھی مانگ رہے ہیں کہ باقی ہمارا واپس کرو۔ وہ کون سا باقی ہے، کہاں سے آیا؟ یہ تو ویسی بات ہے جیسے ایک اندھے کے ساتھ مل کے کسی نے حلوہ کھایا تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد اندھے کو خیال آیا کہ یہ آنکھوں والا ہے، تیز نہ کھا رہا ہو، اس نے تیزی سے شروع کر دیا، اور پھر خیال آیا کہ وہ ہو سکتا ہے 2 ہاتھوں سے کھا رہا، مجھے کیا پتا ہے، اس نے 2 ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا۔ پھر خیال آیا کہ میں اندھا ہوں، مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے کوئی اور ترکیب کر رہا ہو، تو حلوہ اٹھا کے ایک طرف بیٹھ گیا کہ باقی میرا حصہ ہے۔ تو معلموں کی جماعت کا اندھا پن تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے، دیکھا ہی نہیں کہ ہم کتنا دیتے ہیں، کتنا ہم پر خرچ ہو رہا ہے، اور باقی اٹھانے کی فکر میں آپ کہ جی جو کچھ ہمارا کھا چکے ہو مرکز والے اور سارے، اب باقی ہمارا حصہ ہمیں واپس کر دو۔ عقل کی کمی، تقوی کی کمی، یہ جہالت ہے دونوں طرح۔ نتیجہ وہی اندھیرا ہے جس اندھیرے سے اسلام بدنصیبوں کو نکال کر روشنی میں لے کے آیا تھا، اور دلوں کے ٹیڑھے پن پھر واپس انہی اندھیروں میں لوگوں کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ ساری عالمی جماعت کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے 1300 سال کے بعد جس روشنی کو دوبارہ ثریا سے کھینچ کر نیچے اتارا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی ہے، کبھی نہیں اٹھنے دیں گے دوبارہ قیامت تک، چمٹے رہیں گے، جان بھی جائے گی تو اس کو جان نہیں دیں گے، ان اندھیروں کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ان کے سایوں کو بھی کبھی قبول نہ کریں گے، جن کو جاہلیت کے اندھیرے کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔